اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں آج ہم دیکھیں گے وضو کا بیان۔ تو سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اس کو 3 بار نہ دھو لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ پھر 3 بار ناک جھاڑیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے بیدار ہو پھر وضو کا ارادہ کرو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کے رات گزارنے کی اصلیت اور حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ بس ہم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے کہ واقعی شیطان جو ہے وہ رات گزارتا ہے۔ اب اس کی ترتیب دیکھتے ہیں، اور یہ کیا ہے، یہ مسنون وضو کی ترتیب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ تو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے، پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بسم اللہ کر کے وضو کرو۔ نسائی کی حدیث ہے یہ۔ واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، پورا کمپلیٹ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا، بس آپ نے بسم اللہ کہنا ہے اور آپ نے وضو کرنا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہتا اس کا وضو نہیں، اور یہ ابو داؤد کی ہے روایت۔ اگر بسم اللہ پڑھنی بھول جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم نے وضو شروع کر دیا لیکن ہم نے ایک دم سے خیال ہی نہیں رہا کہ ہم نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، تو پھر کیا کریں اب؟ تو پھر آپ کو وضو کے دوران جب بھی آپ کو یاد آئے تو پھر آپ اسی وقت پڑھ لیں۔ تو اس کے لیے آپ کو پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ اب مجھے پھر سے دوبارہ شروع کروں۔ جہاں پر بھی آپ کو یاد آتا ہے تو آپ اسی وقت بسم اللہ پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ بھول چوک جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، انشاءاللہ معاف کرنے والے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور غرض تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ تو اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی تقریباً ہر کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رائٹ ہینڈ جو تھے وہ اپنے ان کاموں کے لیے یوز کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جیسے ہو گیا کہ بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 بار دھوئے۔ اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں ہمارے، یہ جو رسٹ جوائنٹ ہوتا ہے نا، یہاں تک 3 دفعہ دھونا ہے، یہ انہوں نے اس طرح سے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو مکمل کرو اور ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرو، ناک میں پانی چڑھاؤ، اور اس میں جیسے جب آپ روزے کی اگر حالت میں ہے نا تو پھر آپ نے زیادہ اوپر تک نہیں لے کر جانا، تو آپ نے پانی چڑھانا ہے ناک میں، لیکن جب آپ حالت روزے میں ہوں گے تو پھر آپ اس کو بہت دور تک لے کر نہیں جائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ حلق میں پانی جو ہے وہ چلا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کرتے تھے اور آدھا ناک میں ڈالتے تھے، اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑتے تھے۔ یہ عمل انہوں نے 3 دفعہ کیا۔ تو یعنی کہ کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی ایک پانی چلو لیا، پھر اس کو آدھا آپ نے منہ میں ڈالا اور آدھا آپ نے ناک میں ڈالا، 3 دفعہ اس طرح آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، اور بائیں ہاتھ سے پھر آپ نے اس کو جھاڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنا منہ دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا بھی خلال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رائٹ ہینڈ جو تھا کوہنی تک 3 بار دھویا، پھر انہوں نے اپنا لیفٹ ہینڈ جو ہے اس کو دھویا 3 دفعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے گئے، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے کر آئے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ گردن کا مسح نہیں ہے اس میں، انہوں نے گردن کا مسح نہیں کیا، آپ نے سر کا 1 دفعہ مسح کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کا مسح کیا، اور وہ اس طرح سے کہ اپنی جو شہادت کی انگلیاں وہ دونوں کانوں کے سوراخوں میں ڈال کر کانوں کی پشت پہ انگوٹھوں کے ساتھ مسح کیا۔ تو آپ اس طرح سے کانوں پہ اپنے ہاتھ رکھیں گے کہ انگلیاں جو ہیں وہ آپ کی
کانوں کے اندر ہوں گی، اور جو آپ کے تھم ہیں وہ جو آپ کی کانوں کا کور ہے اس کے پیچھے جائیں گے، تو آپ اس طرح گھما کر پھر اس کو لے کر آئیں گے تاکہ آپ کے پورا جو کان کا اپر پورشن ہے اس پہ مسح ہو جائے۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کے لیے آپ کو جو دوبارہ سے گیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جس سے سر کا مسح کیا ہے نا، ہاتھ اپنے گیلے کیے مسح کیا، وہی انگلیوں سے آپ اسی طرح ہی آپ اپنے کانوں میں مسح اس کو کر لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھویا اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں تک 3 بار دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو کرو تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو، یعنی کہ، اور آپ اس میں یہ بھی بتایا کہ خلال جب انہوں نے کیا تو کس طرح سے کیا، انہوں نے اپنی جو چھوٹی انگلی ہے نا، اپنی جو ہماری جو سب سے چھوٹی والی انگلی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنی پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر رہے تھے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر زخم پہ پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کو ڈر ہو کہ زخم آپ کا زیادہ خراب ہو جائے گا تو آپ نے اس پہ بینڈیج جو لگائی ہوئی ہے پھر اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ اور امپورٹنٹ تھوڑی سی چیزیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے اسے امام ابو داؤد جو ہیں انہوں نے ضعیف کہا ہے، کہ یہ جو حدیث ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے علیحدہ علیحدہ پانی ناک میں ڈالنا ہے پھر علیحدہ منہ میں ڈالنا ہے، وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ جبکہ امام نووی اور امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ایک چلو سے آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا تعلق سر سے ہے۔ تو ابن جوزی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے، کانوں کے مسح کے لیے نئے پانی لینے والی روایت جو ہے انہوں نے اس کو شاذ کہا ہے۔ تو آپ نے یعنی کہ جس سے آپ نے سر کا مسح کرنا ہے وہ جو آپ نے ہاتھ اپنے گیلے کیے ہیں جیسے میں نے آلریڈی بھی آپ کو بتایا، تو اسی طرح آپ نے اسی ہاتھوں سے ہی آپ اپنے کانوں کا بھی مسح کر سکتے ہیں، دوبارہ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ گدی کے نیچے گردن کے الگ مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو نیک کا جو مسح ہے نا اس کی کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث ہو۔ تو گردن کے مسح کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب اس میں طریقہ کیا ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ تو اس طرح سے نہیں کرتے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہ جاننا کہ اب ایک چلو پانی ہم لیں گے تو پھر اس کو کس طرح سے ہم آدھا ناک میں بھی ڈال رہے ہیں منہ میں بھی ڈال رہے ہیں ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں ایک چلو سے دو کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ اس میں آپ نے پہلے اپنا پانی بھرا، پھر اس میں سے آدھا پانی جو ہے وہ آپ اپنے منہ میں ڈالیں گے اور اس کے بعد اپنا منہ بند کر لیں، اور پھر بقیہ آدھا پانی جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا اس کو آپ ناک میں چڑھائیں گے۔ ناک میں ڈالنا نہیں ہے، چڑھانا ہے۔ چڑھانا کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے اس کو کیا تو آپ اس کو سنف کریں گے۔ چڑھانا سنف جیسے پرفیوم کو سمیل کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی بھی چیز کی سمیل کرتے ہیں تو ہم اس کو اوپر کو لے کر جاتے ہیں سمیل کو اندر ناک کی طرف، تو اس طرح آپ نے پانی جو ہے اس کو ناک میں چڑھانا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ اپنا جب آپ نے یہ ناک کا کر لیا تو پھر آپ اپنے منہ کا پانی جو ہے وہ آپ پھینک دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے، تھوڑا سا ہمارے لیے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہم یوزڈ ٹو نہیں ہیں، لیکن جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو یہ بہت آسان ہو جائے گا اور پھر مزہ بھی آئے گا آپ کو کرنے میں، کہ جب آپ کرتے ہیں پھر تو اس طرح سے آپ کی عادت بن جائے گی کہ آپ کو یہ فیل بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہی ہوں، اتنی اسپونٹینیسلی یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے آپ کا اس میں پانی بھی بچتا ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے یہی ہے کہ انہوں نے کیا ہے تو ہم نے بھی اس کو اسی طریقے سے ہی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ہم آگے دیکھیں گے، پھر ہمارے پاس آئیں گی وضو کے بعد جو دعائیں ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔